السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ حکومت نے حیدرآباد میں غریبوں کے لیے 1 لاکھ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کا اعلان کیا تھا، لیکن 8 سال گزرنے کے باوجود 25% مکانات کی تعمیر بھی مکمل نہیں، جبکہ تقریباً 3 لاکھ درخواست گزار مکانات کے منتظر۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے ریاست میں آئندہ چند دنوں تک بارش کے امکانات کے پیش نظر ضلع کلکٹرز کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کا کیا اہتمام اور چوکسی کی دی ہدایت۔ تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے کمار کی پرجا سنگرام یاترا کا تیسرا مرحلہ 2 اگست سے یدادری مندر سے شروع ہوگا اور اس کا اختتام ہنمکنڈا ضلع کے بھدرکالی مندر پر ہوگا۔ حکومت کی جانب سے راماگنڈم میں 100 بستروں کے ESI ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے مختص کردہ اراضی موزوں نہیں، مرکزی وزیر سیاحت و کلچر جی کشن ریڈی۔ فیور ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر شنکر نے کیا واضح، عوام کو منکی پاکس سے متعلق تشویش میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اس کی علامات والے کسی شخص کے قریب ہوتے ہیں، ان کے منکی پاکس سے متاثر ہونے کا امکان۔ تلنگانہ کے مختلف پروجیکٹس میں پانی کے بہاؤ کا سلسلہ جاری۔ ناگرجنا ساگر پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ کا سلسلہ جاری۔ بالائی علاقوں سے اس پروجیکٹ میں 76,495 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ اس کے علاوہ سری سیلم پروجیکٹ میں 62,391 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ شہر حیدرآباد میں کووڈ شہیدوں کی یاد میں ایک منفرد پارک کی نقاب کشائی، کووڈ واریئرز کی پہل اور حکومت تلنگانہ کے اشتراک سے بنجارہ ہلز روڈ نمبر 10 میں پنچاوتی کالونی میں ہریتاہرم پارک کا قیام۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائس جگن موہن ریڈی نے 2024 عام انتخابات میں کامیابی کے لیے اہم اپوزیشن قائدین کی نشستوں پر توجہ مرکوز کی۔ بتایا گیا کہ چندرا بابو نائیڈو اور ان کے فرزند نارا لوکیش کے اسمبلی حلقہ جات کے علاوہ تلگو دیشم کے ریاستی صدر کے اچن نائیڈو اور دیگر کے اسمبلی حلقہ جات کو ٹارگٹ کیا جا رہا۔ دروپدی مرمو نے ہندوستان کے 15ویں صدر کے طور پر لیا حلف۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس NV رامنا نے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں دروپدی مرمو کو دلایا حلف۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ حکومت نے حیدرآباد میں غریبوں کے لیے 1 لاکھ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کا اعلان کیا تھا، لیکن 8 سال گزرنے کے باوجود 25% مکانات کی تعمیر بھی مکمل نہیں ہو سکی، جبکہ تقریباً 3 لاکھ درخواست گزار مکانات کے منتظر ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اسٹیٹ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے حیدرآباد میں 9,509 ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر شروع کی تھی، لیکن صرف 5,434 مکانات کی تعمیر مکمل ہوئی اور نے 3,276 مکانات مستقل میں حوالے کیے۔ گزشتہ 8 سالوں میں محض 3,000 مکانات کی تقسیم سے غریبوں میں مایوسی ہے اور 1 لاکھ مکانات کے وعدے کی تکمیل کے لیے پتہ نہیں حکومت کو کتنی مہلت چاہیے۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے 2,86,000 درخواستیں داخل کی گئی ہیں۔ حکام نے مکانات کی تعمیر کے لیے شہری اسلامی علاقوں کے 39 مقامات کی نشاندہی کی تھی، ان میں 14 مقامات سکندرآباد ریونیو ڈویژنز کے تحت ہیں، جبکہ
जबकि हैदराबाद के रेवेन्यू डिविजन्स में 25 मुकामात का इंतखाब किया गया। बताया जाता है कि 1190 मकानात तैयार हैं, लेकिन उन्हें इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले नहीं किया गया है। जिले कलेक्ट्रेट को 2,86,657 दरख्वास्तें मी सेवा के जरिए हासिल हुई हैं और 9,509 मकानात के लिए ये दरख्वास्तें हैं। हुकाम ने तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज से इस्तिफादा कुनिंदगान की दरख्वास्तों की जांच की जा रही, ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि आया दरख्वास्त गुजार पहले ही से मकान मालिक तो नहीं। जिले कलेक्टर्स और जीएचएमसी हुकाम मुश्तरका तौर पर मुस्तकीन का इंतखाब करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में आइंदा चंद दिनों तक बारिश के इम्कानात के पेश नज़र जिले कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए चौकसी की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे मौसमियात की पेश कयासी की बुनियाद पर जिले कलेक्टर्स को बताया कि रियासत के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का खतरा है, जिसके नतीजे में नशीबी इलाके ज़राब आ सकते हैं। जिले कलेक्टर से कहा गया है कि वो चौकसी बरकरार रखें और इंसानी जानों के इतलाफ को रोकने की कोशिश करें। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि जिले कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों को जिले हेडक्वार्टर्स पर मौजूद रहना चाहिए और किसी भी ओहदेदार की रुखसत मंजूर न की जाए। नशीबी इलाकों की निशानदेही करते हुए मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स तैयार रखे जाएं। जिले कलेक्टर से कहा गया है कि दीगर महकमे जात के साथ तालमेल के जरिए काम करते हुए माली नुकसानात को दूर रखने की कोशिश करें। उन्होंने हर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम के क़याम की हिदायत दी है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार की प्रजा संग्राम यात्रा का तीसरा मरहला 2 अगस्त से यदाद्री मंदिर से शुरू होगा और इसका इख्तिताम हनमकुंडा जिले के भद्राकाली मंदिर पर होगा। यात्रा 24 दिन जारी रहेगी। इस दौरान बंडी संजय कुमार 5 अजला के 12 असम्बली हलकों के अवाम से राब्ता कायम करेंगे। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने वाज़ेह किया कि अवाम को मंकी पॉक्स से मुतल्लिक़ तशवीश में पड़ने की ज़रूरत नहीं। जो लोग इसकी अलामात वाले किसी शख्स के करीब होते हैं, उनके मंकी पॉक्स से मुतासर होने का इम्कान होता है। इसके अलावा वाज़ेह किया गया कि मंकी पॉक्स हवा के जरिए नहीं फैलता। डॉक्टर शंकर ने बताया कि मंकी पॉक्स की अलामात के साथ हॉस्पिटल में दाखिल होने वाले मुश्तबा मुतासरा शख्स की हालत मुस्तकिम है। उनका कहना था कि इस शख्स के नमूने पुणे के लैब को रवाना किए गए। रिपोर्ट कल शाम तक आएगी। मुश्तबा शख्स इस महीने की 6 तारीख को कुवैत से आया था। उसे कामारेड्डी के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद फीवर हॉस्पिटल लाया गया। वाज़ेह है कि मरीज के करीब रहने वाले 6 अफराद को आइसोलेशन में रखा गया। डॉक्टर शंकर ने बताया कि बीमारी की अलामात 6 से 13 दिनों में जाहिर होती है। तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों से इस प्रोजेक्ट में 76,495 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने 1,992 क्यूसिक निचले इलाकों में पानी छोड़ा। इस आबी ज़ख़ीरे में मुकम्मल आबी सतह 591 फीट है और मौजूदा तौर पर इसकी सतह अब 541 फीट दर्ज की गई है। टीएमसी में इसकी गुंजाइश 312.4 टीएमसी है। मौजूदा तौर पर इसकी सतह अब 190.41 टीएमसी दर्ज की गई है। श्री सैलम प्रोजेक्ट में 62,391 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 2 दरवाजों के जरिए 1,15,876 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह अब 885 फीट है, ताहम इसकी मौजूदा सतह अब 882.20 फीट दर्ज की गई है। जुराला प्रोजेक्ट में भी पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया। इस आबी ज़ख़ीरे में 47,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 42,621 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। जुराला में पानी की मुकम्मल सतह 318 फीट है, ताहम मौजूदा तौर पर इसकी सतह अब 317 फीट है। शहर हैदराबाद में कोविड शहीदों की याद में एक मुनफरिद पार्क की नकाब कुशाई अमल में लाई गई है। कोविड वॉरियर्स की पहल और हुकूमत तेलंगाना के इश्तिराक से बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 में पंजावती कॉलोनी में हरिताहरम पार्क का क़याम अमल में लाया गया है। कोरोना वायरस की वजह से अपनी जानें गंवा चुकी कोविड वॉरियर्स के बेसों रिश्तेदारों और उनके दोस्त अहबाब पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड महलूकीन के नाम से पौधे लगाए। चंद
افراد نے درختوں پر اپنے عزیز و اقارب کی یاد میں پرچیاں باندھی. ان پرچیوں پر مس یو بابا، مس یو فرینڈ، مس یو آل بردرز سسٹرز جیسی تحریر تھی. کووڈ واریئرز کے ایک گروپ نے GHMC کے تعاون اشتراک سے اس پارک کو فروغ دیا اور محکمہ جنگلات نے ان لوگوں کو خراج پیش کیا جنہوں نے کووڈ وبا کے دوران اپنی قیمتی جانیں گنوائی تھیں. اس منفرد پارک میں چہل قدمی کی راہداری اور بینچز بھی موجود ہیں. اس پارک کو GHMC 1 سال تک مینٹیننس کرے گا. اس کے بعد والنٹیئرز اس پارک کی ذمہ داری سنبھالیں گے. ریاست میں سبزوں کو فروغ دینے کے لیے حکومت کی جانب سے شروع ہریتا حرم کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا. اس موقع پر برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر اینڈریو فلیمنگ، راجیہ سبھا رکن سنتوش کمار جو گرین انڈیا چیلنج پر بانی ہیں، اس کے علاوہ رکن اسمبلی ڈی ناگیندر بھی موجود تھے. ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل. چیف منسٹر آندھرا پردیش وائیس جگن موہن ریڈی نے 2024 عام انتخابات میں کامیابی کے لیے اہم اپوزیشن قائدین کی نشستوں پر توجہ مرکوز کی ہے. بتایا جاتا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو اور ان کے فرزند نارا لوکیش کے اسمبلی حلقہ جات کے علاوہ تلگو دیشم کے ریاستی صدر کے اچن نائیڈو اور سابق وزیر بچیا چودھری کے اسمبلی حلقہ جات کو ٹارگٹ کرتے ہوئے انہیں کامیابی سے روکنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی. چیف منسٹر اہم قائدین کے اسمبلی حلقہ جات میں دورے کرتے ہوئے حکومت کی فلاحی اسکیمات سے عوام کو واقف کرائیں گے. گزشتہ 2 مہینے کے دوران جگن نے چندرا بابو نائیڈو کے اسمبلی حلقے میں 2 مرتبہ دورہ کرتے ہوئے پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور عوام سے خطاب کیا. ذرائع کے مطابق چیف منسٹر نے چندرا بابو نائیڈو کے خلاف مضبوط امیدوار کی تلاش شروع کر دی ہے. انہوں نے کپم اسمبلی حلقے کے علاوہ نارا لوکیش کے امکانی اسمبلی حلقے منگل گری پر توجہ مرکوز کی ہے. دروپدی مرمو نے پیر کے روز پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں ملک کے 15ویں صدر جمہوریہ کے بطور حلف لیا. وہ ملک کی دوسری خاتون اور قبائلی برادری کی پہلی لیڈر ہیں جو ملک کے اس اعلیٰ ترین آئینی عہدے پر پہنچی ہیں. چیف جسٹس NV رامن نے مرمو کو اپنے عہدے کا حلف دلایا. دروپدی مرمو آزاد ہندوستان میں پیدا ہونے والی ملک کی پہلی اور سب سے کم عمر صدر جمہوریہ ہیں. انہوں نے سبکدوش ہونے والے صدر رام ناتھ کووند کی میعاد پوری ہونے کے بعد یہ عہدہ سنبھالا. حلف برداری کی تقریب میں رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ M وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، مرکزی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، مختلف سفارتی مشنوں کے سربراہان اور متعدد معززین موجود تھے. اس موقع پر صدر جمہوریہ کو 31 توپوں کی سلامی دی گئی. حلف لینے کے بعد دروپدی مرمو نے بطور صدر جمہوریہ اپنا پہلا خطاب کیا. خطاب کے بعد مرمو اور سبکدوش ہونے والے صدر روایتی قافلے میں راشٹرپتی بھون کے لیے روانہ ہوئے. چین کی انسان بردار خلائی ایجنسی CMSA نے تیانگونگ خلائی اسٹیشن سے لانچ کیے گئے وینٹیان لیبارٹری ماڈیول کو کامیابی سے خلائی مدار میں پہنچا دیا ہے. CMSA کے مطابق مین ماڈیول کو خلائی مدار میں پیر کے روز وینٹیان کے لانچ کے تقریباً 13 گھنٹے بعد پہنچایا گیا. لیب ماڈیول کو صوبے ہینان میں وینچانگ خلائی جہاز لانچ پیڈ سے لانگ
لانگ مارچ 5B کیریئر راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا۔ ورکنگ کمپارٹمنٹ، ایئرلاک کمپارٹمنٹ اور ریسورسز کمپارٹمنٹ اس ماڈیول کے 3 حصے ہیں۔ وینٹیان 17.9 میٹر 55.7 فٹ لمبا اور 4.2 میٹر محیط اور 23 ٹن وزنی ہے۔ یہ اس وقت چین کا سب سے بڑا خلائی جہاز ہے۔ چین اس سال زمین کے نچلے مدار میں اپنا پہلا خلائی اسٹیشن تعمیر کرنے کے لیے پر امید ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ حکومت نے حیدرآباد میں غریبوں کے لیے 1 لاکھ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کا اعلان کیا تھا، لیکن 8 سال گزرنے کے باوجود 25% مکانات کی تعمیر بھی مکمل نہیں، جبکہ تقریباً 3 لاکھ درخواست گزار مکانات کے منتظر۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے ریاست میں آئندہ چند دنوں تک بارش کے امکانات کے پیش نظر ضلع کلکٹرز کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کا کیا اہتمام اور چوکسی کی دی ہدایت۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے کمار کی پرجا سنگرام یاترا کا تیسرا مرحلہ 2 اگست سے یدادری مندر سے شروع ہوگا اور اس کا اختتام ہنمکنڈا ضلع کے بھدرکالی مندر پر ہوگا۔ حکومت کی جانب سے راماگنڈم میں 100 بستروں کے ESI ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے مختص کردہ اراضی موزوں نہیں، مرکزی وزیر سیاحت و کلچر جی کشن ریڈی۔ فیور ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر شنکر نے کیا واضح، عوام کو منکی پاکس سے متعلق تشویش میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اس کی علامات والے کسی شخص کے قریب ہوتے ہیں، ان کے منکی پاکس سے متاثر ہونے کا امکان۔ تلنگانہ کے مختلف پروجیکٹس میں پانی کے بہاؤ کا سلسلہ جاری۔ ناگرجنا ساگر پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ کا سلسلہ جاری۔ بالائی علاقوں سے اس پروجیکٹ میں 76,495 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ اس کے علاوہ سری سیلم پروجیکٹ میں 62,391 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ شہر حیدرآباد میں کووڈ شہیدوں کی یاد میں ایک منفرد پارک کی نقاب کشائی، کووڈ واریئرز کی پہل اور حکومت تلنگانہ کے اشتراک سے بنجارہ ہلز روڈ نمبر 10 میں پنچاوتی کالونی میں ہریتاہرم پارک کا قیام۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائیس جگن موہن ریڈی نے 2024 عام انتخابات میں کامیابی کے لیے اہم اپوزیشن قائدین کی نشستوں پر توجہ مرکوز کی۔ بتایا گیا کہ چندرا بابو نائیڈو اور ان کے فرزند نارا لوکیش کے اسمبلی حلقہ جات کے علاوہ تلگو دیشم کے ریاستی صدر کے اچن نائیڈو اور دیگر کے اسمبلی حلقہ جات کو ٹارگٹ کیا جا رہا۔ دروپدی مرمو نے ہندوستان کے 15ویں صدر کے طور پر لیا حلف۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رامنا نے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں دروپدی مرمو کو دلایا حلف۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔